یہ کچھ اشعار ہیں وسیم بریلوی صاحب کے. یہ ان کا شاعرانہ تخلص ہے. پورا نام میرے خیال میں نام ان کا زاہد ہے اور ہندوستان میں ہیں. 80 کے اوپر ہیں. 86 ایئرز اولڈ ہیں. یہ میرے نظر سے گزرے تو مجھے بہت پسند آئے. گویا یہ جس تسلسل سے میں سوچ رہا ہوں یہ کلپس بنانے کی، اس میں یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ یعنی انسان ملتا ہے، خاص کر کے گورنمنٹ سروسز میں ہو، طب میں ہو، لیکن طب اور دینی جو کام ہے اس میں انسان سب سے زیادہ دوسرے کے قریب ہوتا ہے. ویسے تو ہر طبقہ میوچل انٹریکشن میں تو ہر وقت رہتا ہی ہے. یہ تو سوشیولوجی سوشل اینیمل ہونے کا ایک وہ ہے، سیکنڈ نیچر ہے کہ جہاں بھی ملیں گے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک لحاظ اور ایک تہذیب کے دائرے میں ملیں گے. لیکن جو بات کرنے والا ہے اور وہی بات سننے والا ہے اور بالکل ہو بہو سامنے والا اس کو اسی طرح سے جواب بھی دے رہا ہے اور پھر اس کی بات بھی سن رہا ہے، اسے مررنگ ایفیکٹ کہتے ہیں. آئینے میں دیکھنا. اگر آئینے کے اندر سے آواز آتی تو ایسا لگتا کہ آئینہ آپ سے بات کر رہا ہے. اور ویسے بھی مومن تو مومن کا آئینہ ہی ہے. وہ جب اپنے بھائی کی طرف دیکھے گا تو اس میں وہی کچھ نظر آئے گا جو اس کے اندر موجود ہے. لہذا یہ پچھلے اتنے سالوں میں جو تجربہ خود کو ہوا اور بڑوں سے بھی سنتے آ رہے تھے کہ جو خرابی یا جو کمزوری دوسرے میں نظر آئے تو بھئی اپنا احتساب کر لیں. ایسا نہ ہو کہ وہی چیز آپ پہچان رہے ہیں دوسرے میں جس کو آپ خوب جانتے ہیں. یہاں انگریزی میں ایک فریز ہے، مقولہ ہے، "It takes a thief to catch a thief." چور کو پکڑنے کے لیے بہترین جو ہے آلہ وہ ایک چور ہی ہے. اسی لیے تو پولیس والے
چوروں کی مدد حاصل کرتے ہیں کہ بھائی یہ سامنے والا کیا سوچ رہا ہے، اور جو حکمت کے اندر ہے، جس آؤٹ آف دا باکس جو سوچنا جسے کہتے ہیں، اور جو عمر کے ساتھ تجربہ ہوتا ہے، پھر اس کو فلسفہ یا سائیکالوجی بھی کہہ دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ کوئی کمال نہیں ہے، سائیکالوجی اور فلسفی، یہ تو اللہ پاک نے جب انسان کو بنایا ہے تو اس کو چلانے کے لیے سافٹ ویئر تو اللہ پاک ڈالیں گے ہی نا، ہارڈ ویئر تو ہے ہی، بھائی کھانا کھانا ہے، محنت کرنی ہے، پڑھنا ہے، جاب لینا ہے، جاب کو اچھی طرح سے کہ یہ تو ایک ہارڈ وائرڈ ہیں ہم، لیکن جو سافٹ سکلز ہیں یا سافٹ کمپلیمنٹس ہیں، جو سافٹ کوالٹیز ہیں، کہ دیکھتے ہوئے بھی نہ دیکھنا، کسی کا عیب نظر آئے اسے درگزر کر دینا، کسی کو نہ دیکھتے ہوئے بھی دیکھنا۔ بعض دفعہ ملتے ہم خوش دلی سے ہیں، لیکن ایک دل پہ بوجھ سا حاصل یا محسوس ہوتا ہے، اور پھر دل میں یہ آتا ہے کہ بس یہ ہماری ملاقات سرسری ہی رہے گی۔ اور بعض دفعہ گزرتے ہوئے سڑکوں پہ یا کام میں یا بس ایک 10 منٹ کی ملاقات میں دل یہ کہتا ہے کہ یار اس بندے سے دوستی ہونی چاہیے۔ بے شک یہ لفظ نہ دہرائیں، الفاظ نہ دہرائیں، لیکن خواہ جسے پختوں میں کہا جاتا ہے ضرور بالضرور، جو ہماری اردو میں کہا جاتا ہے، اور انگریز دا میرے جیسے کہیں گے ایبسولوٹلی، خیر وہ ایکسنٹ نہیں رہا، بڑھاپے کے ساتھ گھس گیا ہے، کیونکہ جوانی میں ہم زبان کو اور جبڑے کو موڑ لیتے تھے، لیکن وہ زبان بھی گھس گئی ہے اور وہ جبڑے بھی آرتھرائٹک ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دعوت کے کام میں، اللہ کے کام میں جو بھی نکلتا ہے، یا کوئی بھی سروسز ریلیٹڈ کام میں جب انسان نکلتا ہے، سوشل ورکر ہو جیسے، اب یہ ساری چیزیں ظاہری بات ہے یہ میکسیمم لیول پہ کہی جاتی ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں لینی ہیں، اور یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، ہمیں معلوم ہے، لیکن اس کا تذکرہ اب کم سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ ساتھیوں کو، دوستوں کو یاد ہوگا 50 سال پہلے جس محبت کے ساتھ ہمارے آپس میں مذاکرے ہوا کرتے تھے، ایک دوسرے کو دل دیا کرتے تھے، 3 دن لگ جاتے تھے اور 3 صدیوں تک کی محبت دلوں میں سما جاتی تھی۔ الگ ہوتے ہوئے بلک بلک کے روتے تھے۔
اب وہ پروفیشن بننے لگا ہے کیا؟ اب کیا مقابلے ہو رہے ہیں کہ میں نے اتنا کر لیا، تو نے اتنا نہیں کیا، میں نے اتنے وصول کیے اور تو نے کتنے فضول کیے۔ عجیب زندگی، پانی جو ہے وہ اوپر سے نیچے کو گرتا ہے، یعنی اتنی اونچائی سے اس کی قسمت میں گرنا ہی ہے، لیکن اگر اس پانی کو کوئی کوزے میں بھر لے، اسے صاف برتن میں بھر لے، اس میں ارتعاش نہ آنے دے، اس کو آب زمزم سمجھ کے پی لے، اس سے وضو کر لے، اس سے اپنے آپ کو پاک کر لے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں اس کی طبیعت میں ٹھہراؤ ہے۔ پانی کے اندر جہاں ٹھہراؤ ہوتا ہے، جس دریا میں، اس کی چھوٹی سی کشتی میں بیٹھ کے لوگ سیر کو نکلتے ہیں، وہ طبیعتوں میں بھنور کے بجائے، موجوں کے بجائے ایک یکسانیت سی ہو، دھیرے دھیرے پانی پہ چل رہی ہو، یہ اللہ ہمیں نصیب کرے۔ ہمارے ساتھیوں میں تو اکثر ماشاءاللہ یہ خوبیاں اپنے اندر لے بیٹھے ہیں۔ میں ہی ہوں جو اکیلا پیچھے رہ گیا ہوں۔ بھائی یہ شعر و شاعری نہیں ہے، یہ اندر سے نکلنے والی ہوک ہے۔ یہ دکھ ہے کہ اللہ نے ایک موقع دیا تھا، اس میں فیل ہو گئے، لیکن اللہ سے امید نہیں ہاری۔ یہ زیب نہیں دیتا مسلمان کو کہ بڑھاپے میں آ کے اللہ سے اس کی امیدیں کم ہو جائیں۔ اللہ کریم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ غنی بھی ہے، اللہ صمد بھی ہے، رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ دعاؤں کی درخواست، اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت، اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت،
اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعليه وصحبه وبارك وسلم. صلی اللہ علیہ یا سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی فادرکنی. دعاؤں کی درخواست، اور ہم میں سے جو آگے چلا جائے پیچھے والے اسے یاد کریں. السلام علیکم.